بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس میں زبردست ہنگامہ رائی ہوئی اور کچھ جو ممبرز ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بڑی سخت زبان بھی استعمال کی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج بہت عرصے کے بعد یہ جو تلخ جملوں کا تبادلہ تھا اس پہ اراکین جو ہیں دونوں سائیڈ کے، حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بھی، انہوں نے اکٹھے ہو کر مل کر جو ہے معاملہ جو ہے وہ ریزالو کرا دیا۔ حکومتی بینچوں پہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب تھے انہوں نے کوئی سخت باتیں کی تھیں زرتاج گل صاحبہ کے بارے میں، اور انہوں نے بعد میں ان سے معذرت کر لی زرتاج گل صاحبہ سے، اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوا۔ اس معاملے کو کیسے ختم کیا گیا، تو اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب بلال کیانی صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، آغا رفیع اللہ صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تینوں جو ہیں یہ اس معاملے میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح ان کا کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ تو سب سے پہلے بلال کیانی صاحب آپ بتائیں، آپ سیدھے اسپیکر صاحب کے چیمبر سے ہی آ رہے ہیں، وہ جو ایک تلخ کلامی ہوئی چیمہ صاحب کے درمیان، زرتاج گل صاحبہ کے درمیان، خیال تھا کہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوگا، کیسے ریزالو ہو گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے یقیناً یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، ایسا واقعہ ہوا جو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا آئی تھنک فلور پہ ایک ایسا واقعہ ہو، مگر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا وہ معاملہ بڑے بہتر انداز میں حل ہوا اس میں، اور میں کریڈٹ دوں گا دونوں سائڈوں کو جی، جب دونوں سائڈوں پہ اپوزیشن اور ٹریجری کی سائڈ سے اسپیکر صاحب کا مین کردار تھا کہ اس میں جو ٹینشن تھی اس کو بھی ریڈیوس کیا جائے۔ اس میں انہوں نے طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی بڑا پن دکھایا، انہوں نے معافی مانگی، زرتاج گل صاحبہ نے بھی اپنا ایک کیا، اور دوسری دونوں جماعتوں کی سائڈ سے بھی جو لیڈرز تھے دونوں جماعتوں کی انہوں نے بھی کردار ادا کیا، اور آخر میں بڑے اچھے طریقے سے اسپیکر کے چیمبر میں یہ معاملہ طے پایا گیا۔ تو یقیناً اس میں ایک جو پوری پروسیس ہوتی ہے جب اس طرح کا ایک معاملہ ہو جائے ٹیمپریچرز کو نیچے لانے میں، سب نے اپنا کردار ادا کیا، تھوڑا وقت لگا مگر بہتر انداز سے معاملہ حل ہو گیا۔ جی جنید اکبر صاحب، آپ تھوڑا بتائیں گے کہ آج کیا یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ جو ہیں انہوں نے زرتاج گل صاحبہ کو سپورٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی۔ بالکل جی، میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، اور یہ آج اگر ایک تاریخ دن تھا، کیونکہ میں 10-11 سال سے اسی اسمبلی میں، تو کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف بولتے بھی ہے، احتجاج بھی کرتے، نعرے بھی کستے، لیکن کبھی گالیوں تک نہیں پہنچے، اور چیمہ صاحب نے آج زیادتی یہ کی کہ اس کے سیٹ تک آ کے اس کو گالی دی، تو غیر مناسب کام کیا تھا۔ لیکن پھر بھی میں اس کا کہ اگر اس کو احساس ہوا، اس نے معافی مانگی، تو میرے خیال بات ختم ہونی چاہیے۔ لیکن میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو، MNAs کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ ہمارا اتحادی ہے، سارے ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور سب نے اس کو کنڈیم کیا۔ اچھا آغا رفیع اللہ صاحب، کیا وجہ تھی کہ کل تو بڑی سخت تقریر کی بلاول صاحب نے قومی اسمبلی میں، عمران خان صاحب پہ انہوں نے الزام لگا دیا یہ کسی کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تو پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI سب اکٹھے ہو گئے اپنے ہی ایک MNA طارق بشیر چیمہ کے خلاف۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب، بلاول صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ بیسیکلی یہی بات تھی جو آج ہم نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ہم لوگ اس ہاؤس میں آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے، اب بھی اگر ہم نے لکیر کو پیٹنا ہے تو شاید ہم لوگوں کو مداوا نہ کر پائیں۔ ہم اور آپ اگر ایک پیج پہ ہوں گے، وہ اس چیز کی ہی ریفرنس بہت زبردست ریفرنس ہے۔ آج دیکھیں ہم اکٹھے ہوئے، ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، اور الحمدللہ ہم سب دوبارہ وہ بہن بھائیوں کی طرح آپس میں ایک اچھے کولیگز کی طرح اٹھ کے ہنسی خوشی۔ اسی لیے اگر ہم اپنے ایک ذاتی چیز کے لیے اتنا قریب آ سکتے ہیں تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام، 24 کروڑ عوام کے لیے کچھ دیر کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے سب ایک ہو جائیں۔ 100%، ٹھیک ہے، 1000%۔ اچھا، اب آئین کی بالادستی کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے۔ کل رات کو حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، ڈیزل 7 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں جا کے ہم نے دیکھا کہ کوئی امپیکٹ ہوا ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ ذرا مارکیٹ کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی، لیکن عوام کو اس ریلیف کا حقیقی ثمر نہ مل سکا۔
पेट्रोल सस्ता हुआ, किराया सस्ता नहीं हुआ, पूछने वाला कोई नहीं है। कोई किराया कम नहीं हुआ। पहले भी जब गए हैं तो 600 ही था, तो अब आज भी 600 ही दिया। कोई फेयर नहीं कम हुआ। पहले भी 2000 रुपये कराया था, अभी भी 2000 रुपये कराया, कोई रिलीफ नहीं मिला। नीचे आता है जब पेट्रोल तो इन्हें होश नहीं आता कि हमने किराया कम भी करना है। दूसरी जानिब कुछ ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत है कि पेट्रोल पंप्स पर कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर नहीं किया जाता। अभी तक पंपों वालों ने नहीं दिया, पुराने रेट पे दे रहे हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाए ताकि ज़िले इंतजामिया हुकूमती ऐलानात पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर अवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अच्छा बिलाल कियानी साहब, सवाल मेरा ये है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन अब पेट्रोल सस्ता किया है आपकी गवर्नमेंट ने तो कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? हामिद मीर साहब देखिए, पहले पेट्रोल तो सस्ता हो गया जी। दूसरा, एक भाई फरमा रहे थे यहाँ पे कि कुछ पेट्रोल पंप पे कीमत नहीं चेंज हुई, तो ये तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, चूँकि ठीक है हमारे निज़ाम में बहुत सारी ख़राबियाँ ज़रूर हैं, मगर मैंने जहाँ तक देखा है पेट्रोल की कीमत तो 12 बजे के बाद फ़ौरन ही नई कीमत का इतलाक आपको हर पेट्रोल पंप पर नज़र आता है। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक पेट्रोल पंप है तो यकीनन उसकी निशानदेही होनी चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए दूसरी बात, देखिए मार्केट फोर्सेस होती हैं, यकीनन अब ट्रांसपोर्टर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनकी कॉस्ट कम हो रही है तो उसमें वो किराया कम करें। इसमें कंपटीशन की भी एलिमेंट होती है। अगर तो वो कार्टलाइजेशन कर रहे हैं कि वो कार्टेल की तरह ऐड कर रहे हैं कि तुम में हम में से कोई भी नहीं कम करेगा, मगर अगर एक्चुअल मार्केट हो तो उसके अंदर कोई एक भी कम करता है दूसरा फॉलो करेगा। अगर उनके पास मार्जिन बनेगा वो भी चाहेगा कि मैं सस्ता किराया दूँ और ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसेंजर्स आएँ। तो देखिए यकीनन इसका मार्केट में देखिए, और दूसरी बात ये कि पेट्रोल की कीमत और इन कीमतों का कभी कभी जो नॉक ऑन इफेक्ट होता है दूसरी अशिया में, उसमें आने में फ़ौरन, अभी कल कीमत कम हुई है तो फ़ौरन नहीं आता है, चंद दिन लगते हैं या कभी कभी हफ्ते भी लगते हैं। दूसरा ये भी है, ये चूँकि पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन बाद आती हैं, तो इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर आप कोई कारोबार किसी भी किस्म का चलाते हैं तो आपने ये भी ख्याल रखना होगा कि क्या 15 दिन बाद कोई कमी या इजाफा तो नहीं होगा। चूँकि जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल की कीमतों का तयन बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों से होता है कि पिछली 15 दिनों में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, दुनिया में पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें क्या रही हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपका कितना तब्दीली आई है। इस दफ़ा जो भी इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से कमी आई है वो पूरी की पूरी हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम को पास ऑन की है जी। अच्छा जुनैद अकबर साहब, जिस तरह आज ज़रताज गुलसबा के इशू पे पार्लियामेंट में हमें पार्लियामेंटेरियंस का एक इत्तेहाद नज़र आया, तो ये जो आवाम के मसाइल हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं कम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी रोटी की कीमत कम करने की कोशिश कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, सिंध गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन पेट्रोल सस्ता होता है तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। इस इशू पे पार्लियामेंट के अंदर आप मुत्तहिद हो सकते हैं? ये बिल्कुल जी, हमें मुत्तहिद होना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर तो पेट्रोल तो सस्ती हो गई थोड़ी, वो अलग बात है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत करी उसकी से तो नहीं, उसी इस हिसाब से तो नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ 6 रुपये जो है वो बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। तो लेकिन ये सर ये परमानेंट नहीं है। अभी हमें ये बजट इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है बजट लेके आएगी और इसके पास जो 8,500 अरब रुपए जो है उन्होंने किस्त देना है, जो कर्ज़ और उसका जो सूद के मद में है ना, तो वहाँ पर कारोबार जब सियासी जो है स्टेबिलिटी ना हो, अमन अमान के हालात ख़राब तर हो रहे, इनके पास जो है फैसलाबाद में जो है 10% कैपेसिटी से फिफ्टियाँ नहीं चलती थी, जो हमारे टाइम में डबल थी, जो रातों को शिफ्टें चलती थी। तो यहाँ पर रेवेन्यू नहीं होगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो किस तरह जो है ये मेरा नहीं ख्याल कि ये 10-15 दिन तक तो हो जाएगा। लेकिन दोबारा क्योंकि IMF के पास तो या हमने जाना है या इनको तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तकरीबन 8,000 अरब रुपए की जो है इस बजट में इसको शार्टेज है। तो या तो ये नए नोट छापेंगे और या IMF के पास जाएंगे, तो ये शर्त IMF पहले से लगाएगी, तो इसका मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई असर आएगा। अच्छा, अगर रफ़ील साहब कल जो बिलावल साहब ने तकरीर की थी उसमें उन्होंने गंदम स्कैंडल का भी जिक्र किया था, आज इस मामले में तारिक बशीर चीमा साहब ने भी एक बात की, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। ये काश्तकारों के साथ जो कुछ हो रहा है, मेहरबानी करके ये जुल्म बंद किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पे गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू करे। जिस हल्के की नुमाइंदगी मैं करता हूँ वो 100% रूरल एरिया, मेरा अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं उनकी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सकता तो मैं मजबूर हो जाऊंगा सोचने के लिए कि क्या मैं सही जगह पर बैठा हूँ कि गलत जगह पर बैठा। जी, अगर रफ़ील साहब ये तारिक बशीर चीमा साहब से आप इत्तेफाक करते हैं? 100%। देखें, बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि किसान हमारी बैकबोन है,
تو اگر آپ کی بیک بون کے اگینسٹ آج پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہو جائے اور وہاں پر آپ اپنے ہی بیک بون کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں تو یقیناً آپ کوئی عقل مندی کا کام نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اور پنجاب گورنمنٹ اگر اس ٹائم اس قسم کے سٹیپ لیں گی تو یقیناً وہ اپوزیشن کو اور باقی لوگوں کو یہ اسپیس دے رہی ہے کہ وہ ان کے اوپر کرٹیسزم کریں۔ یہ ایک غلط فیصلہ ہے کہ آپ پہلے اپنے کسانوں کو روڈوں پر اور اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ آج جو ہمیں سننے کو آیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ کسانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو یہ کیٹیگوریکلی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو رد کرتی ہے اس عمل کو، اور ہم ایسے کسی بھی عمل کی سپورٹ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہم پاکستان کے کسانوں کے ساتھ ہیں، تھے اور رہیں گے۔ اچھا کیانی صاحب، یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا اگر رفیع اللہ صاحب گرفتاریوں کا، آج پنجاب میں مختلف شہروں میں جو کسان بورڈ کے جو رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، چیئرمین کسان بورڈ جام جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، حافظ آباد سے امان اللہ چٹھا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، فیصل آباد سے علی گرائے صاحب، اور اس کے علاوہ میاں ریحان الحق صاحب گرفتار کیے گئے، اور بھی کچھ لوگ گرفتار کیے گئے۔ تو یہ آپ کسانوں کو گرفتار کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ حامد میر صاحب میرے علم میں تو نہیں ہے جی کہ گرفتاریاں مگر آپ بتا رہے ہیں تو ہوئی ہوں گی۔ اب یقیناً جی دیکھیے اس وقت تو مظاہرہ بھی ہو رہا ہے، دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے کہ ان اسپیسیفک گرفتاریوں کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کوئی جرم پیش آیا ہے تو ہونی چاہیے، نہیں ہوا تو یقیناً بری ہونے چاہیے جی۔ مگر دیکھیے اس کے علاوہ جو اوور آل جو ایک ایشو ہے، دیکھیے ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ ایکنالج کرنا چاہیے کہ روٹی کی قیمت میں خاطر خواہ سستی کمی آئی ہے۔ 20 روپے سے روٹی 15-16 روپے میں جگہ جگہ پہ آ گئی، اور اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے۔ کسانوں کی خوشحالی یقیناً ایک پرائیورٹی ہے، ہماری ملک کی اور ہماری معیشت کی بیک بون ہے، مگر اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ایکسیس سٹاک آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے درمیان اس کے باوجود ایک امپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا جس کی وجہ سے ایکسیس سٹاک ہے۔ تو اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسانوں کو یقیناً ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو فصل انہوں نے اگائی ہے اس میں ان کو خسارہ نہ ہو، مگر ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ اور آگے میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت پنجاب اب آئندہ 400 ارب روپے کا کسانوں کے لیے پیکیج لے کے آ رہی ہے، چونکہ کسانوں کو بھی مدد فراہم کرنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو پروکیورمنٹ ہے، وہ روایتی طور پہ آتا رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کیا ڈائریکٹلی پروکیور کرنا چاہیے کہ نہیں، مگر یہاں پہ حکومت پنجاب کا فوکس ہوگا کہ 400 ارب روپے کی مد میں ڈائریکٹلی آپ کو کھاد، پیسٹیسائڈز، سیڈز، میکنائزیشن، مشینری، اس میں ڈائریکٹ ان کو مدد فراہم کی جائے، خاص طور پہ جو چھوٹا کسان ہے۔ تو دیکھیے ہم نے دونوں چیزیں بیلنس کرنی ہیں کہ روٹی بھی سستی ہو، کسان کو بھی خسارہ اور نقصان نہ ہو، اور اسی طرح ہماری کراپ پلاننگ بھی آگے اسی طرح ہی آگے چلنی چاہیے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ ڈائریکٹ کسان کو آپ کس قسم کی سبسڈی دے سکتے ہیں؟ شاید آپ کو پرانا واقعہ یاد ہو جو چیئرمین صاحب نے بھی کل کوٹ کیا تھا کہ ایک زمانے میں آلو کی کاسٹ ہوئی تھی تو اس تک کے لیے ایک آپ سبسڈی اگر پھر دوبارہ فرٹیلائز میں اور مختلف چیزوں میں دیں گے وہ کسان تک نہیں جاتی۔ آپ نے اگر ڈائریکٹ کسان کو سبسڈی دینی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ جو اس کے پاس اگا ہوا ہے وہ آپ اسے لے لو، اور وہ آپ مختلف آپشنز موجود ہے، فلسطین کا بھی چیئرمین صاحب نے کہا ہے، اور آپ کے پاس مختلف آپشن ہے۔ اس سے زیادہ ڈائریکٹ کسان کے ساتھ آپ کا ہیلپ کرنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہے تو آپ بتائیں، یہ آپ فرٹیلائزر اور یہ دوسرے چکر سے اگر آپ دیں گے تو کسان کو فائدہ نہیں ہوگا، مختلف مافیاز کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جنید صاحب، آپ کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں آپ کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے کسانوں کی گندم نہیں خریدتی تو میں خریدوں گا، لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا میں سے بھی اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک روٹی کی قیمت جو ہے اس میں خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کم از کم روٹی کی قیمت تو کم کر لی ہے؟ نہیں ہے، اس طرح تو خیر نہیں ہے، وہاں پر بھی روٹی کی قیمت کم پڑی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب کی پی میں تو آپ اپنا گندم اس لیول کے ہم نہیں اگاتے، ہم تو پنجاب پہ ان کا ہمارا انحصار ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نئے گندم ہمارے میں آ جائے گی تو اس سے فرق پڑے گا، لیکن کافی فرق پڑا ہے روٹی کافی اس کے جو ہے یہ بھی کے پی بھی اگر اپنا بارڈر بند کر دیں وہاں پر جو تو بھی بہت کچھ بارڈر بند کر دیں، وہاں بارڈر سے آپ کی اسمگلنگ ابھی بھی ہو رہی ہے گندم۔ بارڈر بند کرنا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہوتا، وفاقی حکومت کا کام۔ سر میں آپ کو دیکھیں بارڈر، آپ میری بات کو اس صحیح کانٹیکسٹ میں، یہ جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ
ہو رہی ہے نا یہ صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے. وہ یہ دیکھیں نا اس بارڈر پر آ کے کیا ہو رہا ہے, یہ تو یہاں ایک ڈسٹرکٹ کا گندم نہیں. اگر یہ اٹک کے پل پہ اگر یہ کوئی ناکہ لگائیں گے تو پھر ہمارے پنجاب کے لوگ کہیں گے جی وہ چیکنگ کرتی ہے. نہ سر نہ اٹک نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. گندم تو پنجاب سے جائے, ہمارے کے پی کے بھائی کھائے نا, کیوں بری بات, افغانستان نہ جائیں. اچھا افغانستان نہ جائیں تو یہ تو آپ کو پھر کیانی صاحب سے بات کرنی چاہیے. اچھا اب میں نے ذرا ایک اور بھی ایشو ہے اس کو بھی بیچ میں لے کے آنا ہے کہ کل بھی تھا کہ ایک شاعر ہیں اور صحافی ہیں احمد فرحات صاحب, ان کا تعلق ہے آزاد کشمیر سے, رہتے تھے وہ راولپنڈی میں. ان کو یہاں سے کل کسی نے اٹھا لیا, ان کے گھر کے باہر سے کسی نے اٹھا لیا. تو اس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی ہے اور اس پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ جو سیکٹری دفاع ہے کی رپورٹ جمع کرائیں. اور آئی جی کو میں نہیں بلا رہا کیونکہ ابھی تک پولیس کی ناکامی نہیں ہے, سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دفاع ذمہ دار ہیں, سیکٹر کمانڈر سے معلومات لے کے رپورٹ کریں, لیکن اگر ضرورت پڑی تو وزیر اعظم کو بھی بلاؤں گا. اگر یہ اغوا کاروں کا تعین نہیں کریں گے تو گھر جائیں گے. میں نے آئی جی کو بتایا تھا کہ اگر کوئی لاپتہ ہوگا تو ذمہ داری ان پر ہوگی. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ہے کیا, پیر کو اس کی دوبارہ سماعت ہونی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے اپنے اسپیشل کورسپونڈنٹ جو کہ آج عدالت میں موجود تھے, اویس یوسفزئی صاحب. السلام علیکم اویس صاحب. جی وعلیکم السلام حامد میر صاحب. اویس صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ جو احمد فرحات صاحب کا معاملہ ہے, کل بھی اس پر محسن اختر کیانی صاحب نے پوچھا تھا تو آج کوئی پولیس کچھ بتا نہیں سکی. یہ تو ایک بہت مہمہ بن گیا کہ وہ کہاں گئے. جی بالکل, دیکھیں کل کافی برہمی کا اظہار کیا تھا اور بڑا سخت آرڈر کیا تھا جسٹس محسن اختر کیانی نے. انہوں نے کہا تھا کہ آج 3 بجے ہر صورت جو ہے ان کو بازیاب کرا کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن آج جب سماعت شروع ہوئی تو پولیس کی جانب سے SSP آپریشن آئے اور انہوں نے اب تک تفتیش میں ہونے والی جو پیش رفت تھی اس سے عدالت کو آگاہ کیا. دوران سماعت تو جسٹس کیانی صاحب نے کافی سخت ریمارکس بھی دیے, لیکن انہیں پھر بتایا گیا پولیس کی جانب سے کہ اس میں ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے جو اپنی تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے. انہوں نے موقع پر جا کر جو اہلیہ ہیں ان کی, مغوی جو شاعر ہیں, ان سے بھی اسٹیٹمنٹ لی ہے اور معلومات جو سامنے آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایک گاڑی تھی جو ان کو لے کے گئی اور وہ گاڑی پیچھے سے اوپن تھی. تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ تو بات ڈالے کی آ گئی ہے. ایمان مزاری ایڈوکیٹ جو پٹیشنر کی جانب سے پیش ہوئی تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس میں واضح طور پر اشارہ کیا ہے کہ خفیہ ادارے کے جو لوگ ہیں وہ اس معاملے میں ملوث ہیں, تو اس معاملے کو بھی دیکھا جائے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں تفتیش کا جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ کریٹیکل تھے, شاعر تھے اور وہ ریاستی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے. تو ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھا جائے کہ وہ کیا کس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کر رہے تھے, جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے ایک مشہور نظم ہے وہ لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں. تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اٹھا لیے گئے لوگوں کی بات کرنے پر مسنگ ہو گئے ہیں. وہ کل ہم نے ان کی نظم جو ہے انہی کی آواز میں کل ہم نے تھوڑے سے اس کے اشعار سنائے بھی تھے. بہت بہت شکریہ اویس یوسفزئی صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے. کیانی صاحب یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے جو تمام ارکان پارلیمنٹ ہے کسی دن اگر وہ اکٹھے ہو جائیں اس پہ تو ہو سکتا ہے اس طرح کے مسائل بھی حل ہو جائیں. یہ دیکھیے یقیناً ایک مسنگ پرسنس کا ایک نہیں, یہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ نہیں ہے. ایک شاعر جو ہے اس کو اس کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا اور پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر گیا. نہیں جی یقیناً لگانا چاہیے جی سراغ. اور یہ تو میں آپ سے ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا, آپ نے کل یہ اپنے شو پہ ایشو اٹھایا, آج آپ نے پھر اٹھایا. اینڈ یو ہیو آلویز بین اے لیڈنگ وائس اس ایشو کے اوپر, انویورنگ ایک آپ وائس رہے ہیں. تو یقیناً یہ ایک اہم ایشو ہے اور یقیناً سیکیورٹی فورسز کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ سراغ لگائیں. اور یہ کسی بھی صورت آئی تھنک ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا کہ ویسے پولیس کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی سیکیورٹی ایجنسی نے بھی ان کو نہیں اٹھایا, پھر پتہ نہیں کس نے اٹھایا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں جی کہ اغوا ہونا, کڈنیپ ہونا یقیناً یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شہری ہو جب وہ لاپتہ ہو اس طریقے سے تو یقیناً ہماری جو سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی مجھے یقین ہے کوشش بھی رہتی ہوگی اور ان کو کوشش کرنی بھی چاہیے کہ جلد از جلد اس کو سراغ لگایا جائے. اور جو مسنگ پرسن, جو بھی شخص اغوا ہوا ہوتا ہے اس کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو اپڈیٹ رکھا جائے, ان کو ان پکچر رکھا جائے تاکہ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اغوا اور پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ اس طرف نہیں ہو سکتا
تو پھر کس طرف ہو سکتا ہے؟ یہ اب کل بتانا پڑے گا نا، پیر کو ان کو بتانا پڑے گا. یہ تو میر صاحب ان جیسے لوگوں کا اٹھنا پھر جمہوریت کو بچانا ناممکن ہے. پھر میرے لیے بریک لینا بڑا ضروری ہے. بریک کے بعد دوبارہ ملیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آج کشیدگی اور تلخی کے ماحول میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا جب طارق بشیر چیمہ صاحب اور زرتاج گل صاحبہ کی جو تلخی ہے اور ان کے درمیان جو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اس پر معافی تلافی ہو گئی، اور اس میں تمام جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے بینچز نے بہت ہی اچھا کردار ادا کیا. اب ایک اور بھی معاملہ ہے، تلخی بڑھتی جا رہی ہے حکومت اور عدلیہ کے درمیان، اور کچھ جو حکومت کے اتحادی ہیں یا حکومت کے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بڑی ایسی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ تلخی بڑھ رہی ہے. جیسا کہ کل گورنر سندھ صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اور جیسا کہ آج ایک حکومتی اتحاد کے جو سینیٹر ہیں جناب فیصل واڈا صاحب، ان کے کچھ ریمارکس کا ذکر بھی آیا سپریم کورٹ میں. تو اس پر میں چاہوں گا بلال کیانی صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کے درمیان اگر تلخی بڑھے گی تو اس کا بھی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں؟ جی دیکھیے، اس میں تو بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اداروں کے درمیان اگر تلخی بڑھے گی، ٹیمپریچرز رائز کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب میں اس کے کانٹیکسٹ میں آپ جانتے ہیں جی کہ ایک 6 ججز کا جو خط ہے وہ آلریڈی انڈر سب جوڈس ہے، مطلب کہ وہ معاملہ آپ جانتے ہیں پہلے سپریم. میں نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ سب جوڈس ہے. نہیں دیکھیے، نہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے ایک معاملہ ہے جو ایک بیک گراؤنڈ میں ہے نا جی، اس ساری جو چیز چل رہی ہے تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اب وہ معاملہ ایک سرٹن میچورٹی اور سینسٹیوٹی ریکوائر کرتا ہے ساری سائڈس کی طرف سے. پہلے وہ معاملہ آپ کو پتہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، فل کورٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلہ کیا کہ انکوائری کمیشن فارم ہونا چاہیے، اور یہ لوگ جنہوں نے تجویز کیا، ایگزیکٹو نے فوراً اس پہ عمل درآمد کی. پھر معاملہ سو موٹو کی طرف چلا گیا، وہ بھی جوڈیشری کا اپنا فیصلہ تھا. اب وہ معاملے میرے خیال سے 2 ہیئرنگز اس کی ہو چکی ہیں. حکومت نے بھی وہاں پہ اپنی کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم مکمل معاونت فراہم کریں گے. باقی جو بھی فریق سپریم کورٹ سمجھتی ہے وہ ان کو وہاں پہ بلا لیتی ہے. میرا خیال ہے اس معاملے کی ایک سینسٹیوٹی ہے. جن لوگوں نے خط لکھا ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ شخصیات ہیں، کوئی عام شہری نہیں ہے، اور جو اس میں بات کی گئی وہ بھی سنجیدہ ہے. اس لیے ہمیں سب سائڈز کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ کورٹ کے اندر جس طرح معاملہ چل رہا ہے اس طرح ہی چلنے دینا چاہیے. میں یہ ساتھ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ بار بار بھی خط لکھ کے کوئی معاملہ بہتر نہیں ہوتا، اور ججز کو، اور مجھے یاد ہے قاضی فائزیسہ صاحب نے 1-2 سال پہلے مجھے شاید یاد ہے انہوں نے ایک ریمارکس دیے تھے کہ ججز کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جنرلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ایکسرسائز کرنے میں ریسٹرینٹ دکھائیں. ججز ایک ایلیویٹڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں، پوزیشن آف اتھارٹی ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جوڈیشری کے سائڈ پہ بھی فار سرٹن کرٹیسزم ایک ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یقیناً کسی بھی شخص کو بلا وجہ کسی بھی جج کو یا پرسنلی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دس ریکوائرز میچورٹی فرام آل سائڈس. سب اپنا کردار ادا کریں گے تو ہی یہ معاملہ نہیں ہوگا جس کا آپ نے اشارہ کیا، اور یہ معاملے بہتر طریقے سے آگے سیٹل ہو سکیں گے. جی اچھا جنید اکبر صاحب، یہ معاملہ جو ہے اداروں کے درمیان محاذرہ ہی بڑھ رہی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کیا پارلیمنٹ کو کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل جی، اگر پارلیمنٹ کو کسی نے کام کرنے دیا اور پارلیمنٹ کردار آج جو صرف اس نے نہیں کیا، جی مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، تو یہ فرمائشی پریس کانفرنس جو کرواتے ہیں وہ لوگ تھوڑے سائڈ پہ ہو جائیں تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو کام کرنے دے. پارلیمنٹ کو جو ہے تو بن نہ پائے. کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہیں چاہے گا کہ اداروں کے درمیان جو ہے اس طرح کی مہاجرائی ہو. اگر ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے گا تو میرا خیال ہے یہ ملک کے فائدے میں بھی اور اداروں کے فائدے میں بھی. آغا صاحب، کیا اس معاملے پہ اسپیکر صاحب کوئی کمیٹی بنا سکتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کی جو غور و فکر کرے کہ یار یہ معاملہ کیسے طے ہوگا؟ نہیں سر، نہیں. اس کی وجہ ہے آپ ماضی میں جائیں، دونوں سائڈوں پہ چیزوں کو مائکرو اس پہ دیکھیں. میں نے سنا آپ غالباً آپ کے شو میں تھے، رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ جی فلاں جج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو لگاؤ. جب ججز اس فرمائشی پروگرام کے تحت رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ ایک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے کمیشن کے ممبر تھے تو اس وقت کے جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے افسر صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ فلاں کو لگاؤ، اور وہ لگے. تو دیکھیں نا، ایک چیز کی جب بیس غلط ہو
جب آپ نے ایک چیز کی اس ٹائم بھی ہم چیخے تھے, میں نے پارلیمنٹ میں بھی چیخا کہ خدا رہا یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن یہ ماضی کی بات ہے سر, دیکھیں ماضی کی بات ہے لیکن لوگ وہی ہیں. اچھا, اپائنٹمنٹس آپ دیکھیں نا, کانٹیکس میں جائیں پیچھے, تو یہ چیزیں دونوں سائڈ پہ بیلنس کرنے پڑیں گی. اس ٹائم بھی مداخلت پہ یہ چیزیں ہوئی جس کو آج آپ فیس کر رہے ہیں. تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب جب اٹھائے جا رہے تھے, ہمارے دوست حکومت میں تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ٹائم خوشیاں منا رہے تھے کہ ٹھیک ہے جانے دو. تو میرے بھائی, لیکن اب تو ان کو غلطی کا احساس ہو گیا نا. اللہ کرے اب جو موجودہ لوگ ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ اب نو مور, اب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے فیصلے کریں, اور فیصلے جب ہی ہوں گے جب ہم کچھ آگے بڑھیں گے. ہم اپنی ذات سے, اپنی پارٹیوں سے آگے بڑھیں گے تو بات ہوگی. دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں سر, صرف یہ نہیں ہوگا کہ جب ایک جج اپوائنٹ ہوتا ہے سفارش پہ, اور پھر جب اس سفید بلڈنگ میں بیٹھے گا پھر تو آوازیں اٹھیں گی. اچھا, اب آپ ایگری کرتے ہیں اگر رفیع اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مشکل ہے, پارلیمنٹ اس میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتی. نہیں دیکھیے, میرا خیال ہے جی پارلیمنٹ جینوئنلی وہ فورم ہے جہاں پہ ایک ملک کا کوئی بھی ایشو ہے جو وہ ڈسکس ہو سکتا ہے. اب دیکھیے آگے جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہو. دیر از نو میٹر ان دا کنٹری جو کہ پارلیمنٹ کے ایمبٹ سے باہر ہے. تو یقیناً کسی بھی ایشو کے اندر پارلیمان ایک کردار ادا کر سکتی ہے. جس طرح کہ اب آج آپ نے صحیح کہا کہ ایک ذاتی ایشو کے اوپر جس طریقے سے آج پارلیمنٹ کے اندر میں نے سب کو اکٹھے ہوتے دیکھا, اور ہر وہ شخص جو اپنی جماعت کے اندر کوئی بھی انفلوئنشل پوزیشن رکھتا ہے, تقریباً سارے وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. آئی تھنک اسی میچورٹی کے ساتھ ہم کسی بھی ایشو کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب یہ ذاتی ایشوز ہوں تو یہی سنجیدگی اگر ہم قومی ایشوز پہ دکھائیں فرام آل سائڈس. دیکھیے تالی ہمیشہ پھر دو ہاتھ سے بجتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پارلیمنٹ وہ فورم ہے, ان کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے بھی لوگ موجود ہیں. ابھی تک مجھے نہیں نظر آئی وہ چیز. آگے اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی فارم ہوں گی تو یقیناً آئی تھنک انسٹیٹیوشنس کے درمیان بھی جو ریلیشن شپ ہے پارلیمنٹ اس میں کردار ادا کر سکتی ہے. مگر ابھی جو یہ ایشو ہے جی, دیکھیے اس کے اندر آئی تھنک ابھی معاملہ جس طرح کورٹ میں چل رہا ہے دیٹ از اس کو پہلے ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے آگے چلتا ہے. وہ جس فورم سے ان ججز نے اپنا مدعا جن کے سامنے رکھا وہی فورم آگے اس معاملے کو لے کے چل رہا ہے اور سارے فریقین کو سامنے رکھ رہا ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی فورم کو آگے چلنے دیں, اور میڈیا, پولیٹیشنز, ایگزیکٹو, جوڈیشری سمیت جتنا کوئی اور ہم اضافی بات کریں گے معاملہ مزید کمپلیکیٹ ہوگا. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جنید اکبر صاحب, آج عمر ایوب خان صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ ایک مشاورتی اجلاس تھا جس میں انہوں نے کچھ اہل صحافت کو بھی دعوت دی تھی, اور وہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے, اسد کیسر صاحب بھی تھے, آغا ناصر عباس صاحب بھی تھے, اور بھی لوگ تھے. اور وہاں پہ اچکزئی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے سب پارٹیوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے, انکلوڈنگ پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی, انکلوڈنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اب ایک آپ کے ساتھ ایک تحریک تحفظ آئین میں شامل ہیں. کیا تحریک انصاف کے اندر بھی اس معاملے پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست راستہ ہے کہ سب پارٹیوں کو مل کر پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا چاہیے؟ بالکل جی, اصل میں ایک پارٹی یا دو پارٹیوں کے بس کی بات نہیں ہے. سب پارٹی نے جس نے یہاں سیاست کرنی, آج ہم پہ برا وقت ہے تو کل ان پہ ہوگا. اور مجھے یاد ہے سعد رفیق صاحب ہمیں اسمبلی میں کہتے تھے کہ یار ہم آج بھگت رہے, کل آپ نے بھگتنا ہے, تو ہم ہنستے تھے کہ یار آپ تو برے لوگ ہیں, ہم تو اچھے لوگ ہیں, ہم کیوں بھگتیں گے. تو سب نے اکٹھے ہو کے جو ہے ہر بندے کے, میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا کہ جس طرح میرے بھائی نے جوڈیشری ریفارم کی بات کی, صرف یہ خط نہیں ہے, ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ابھی ریٹائر ہو گئے پشاور سے, اس نے بھی کی تھی کہ یہاں پر مخصوص بار کے لوگ آتے ہیں, پروموشن بھی ہوتی ہے یہاں پر, مختلف جو ہے پریشر صرف اداروں کی طرف سے نہیں, اداروں کے اندر سے بھی ہوتا ہے, اس کو شامل کرو, اس کو نکالو, یہ میرے گروپ کا ہے, یہ میرا گروپ کا نہیں ہے. تو آئین کی بالادستی ہوگی, قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ ملک آگے بڑھے گا. اگر نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح ہم 70 سال سے اسی طرح سے پھر کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ تو اصل میں ابھی تو ہمارے ہزار اختلاف میں, ابھی حکومت کا یہ کام ہے کہ اس کو کرے. اگر حسن اللہ صاحب ایک طرف یہاں پر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, اور 8 مئی کو سارے پنجاب میں ہم پہ جو ہے
छापे पड़े और हमारे हम पे नए FIR काटी गई, तो इस तरह तो नहीं होगा। इस तरह सिंध में हमें जो है वहाँ जलसा करने की इजाज़त नहीं है, तो इस तरह तो नहीं होगा। अगर इस तरह है तो हम दूसरे से बात इसी पोजीशन में कर सकते हैं, अगर हम दिल बड़ा करें। अभी मैं आपको बता, अभी तक हमें अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं मिल रहा, अभी तक हमें अपना IG नहीं मिल रहा, और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो अभी तक वही लोग बैठे हुए हैं जो निगरान में थे, वो IG जो तारीख़ का सबसे मुतनाज़ा तरीन KP में था, क्योंकि हमारी एक रिवायात थे, इख्तिलाफ था, हम अपोजिशन में भी रहे, हम हुकूमत में भी रहे, लेकिन एक रख रखाव था KP में। पहली दफ़ा हमारा जो है, और हम पे काफ़ी प्रेशर था जब हम KP में हुकूमत थी, तो सिंध की वर्कर की तरफ से पंजाब की, यार पंजाब सिंध में हमारे साथ ये हो रहा है, आप नहीं करते। हमने कहा नहीं, हमारी रिवायात ये नहीं है। तो हम अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे कि नहीं, KP में हम ये नहीं होने देंगे किसी पे सियासी जो कर, वही IG आज तक बैठा हुआ। अच्छा आगा साहब, ये क्यों आप लोग नेशनल इश्यूज़ पे इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? याद है माजी, मैं अभी इन्होंने जब बात की ना, तो मुझे एकदम याद क्लिक कर गया कि जब सिंध में हम इनको कहते थे कि हमारा सूबा है, हमारा चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए, इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ क्या क्या उस टाइम किया। चलो ये कम से कम इनको ये एहसास तो हो ना कि ये बड़ी बात है कि जो चले, उनको तो एहसास हो गया, उनको तो हो गया, तो हम तो भुगत ही रहे हैं सर। तो आप भी भुगत, लेकिन नेशनल इश्यूज़ के ऊपर हम दोबारा देखें, इससे ज़्यादा और कैटेगोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कहता है कि आप आएँ, बैठते हैं, थोड़े से अपने पर्सनल इश्यूज़ को पीछे करें, अवामी इश्यूज़ पर आएँ। अब अपोजिशन का काम क्या है? बजट आ रहा है ना, मुझे बताएं ना कि हम हमारा काम नहीं है कि हम इस टाइम बजट क्या, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपनी चीज़ें देंगे कि जी बजट में आपने शेडो बजट लाना चाहिए। PTI को इनको चाहिए कि बजट पे काम करें, इस टाइम एक प्रपोजल दें, एक हल दें, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम से आगे निकलना। एक छोटी सी बात है जी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह रही है कि आप हमें हमारी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी दे दें, तो फेडरल गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम? देखिए मेरे इल्म में नहीं है कि उसकी स्पेसिफिक चीज़ें क्या है, मगर मैं एक मीटिंग का मैं खुद गवाह रहा हूँ जी। आपने बात की गंदम की स्मगलिंग की, तो एंटी स्मगलिंग ड्राइव के ऊपर एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप थी, सब थे वहाँ पे मौजूद। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ड्यू रिस्पेक्ट की सारे CMs को, इंक्लूडिंग CM KP ने अपनी बात की, CM KP अदरवाइज़ मिलने आए। मगर देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अगर कोई ऐसी वजह है तो आई एम डोंट नो एग्जैक्टली कि उसका क्या मामला है, मगर दीगर मामला हैं सूबे और वफाक के दरमियान, और वो उसी मेच्योरिटी से डील किए जा रहे हैं। मगर देखिए अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, गंडापुर साहब ने कल जो ये KP हाउस में ये गवर्नर वाला मामला किया, ये जेब देता है एक CM के ओहदे के ऊपर एक शख्स को बैठ ये हरकत करना? देखिए ये सोच आपको, अब आप अंदाजा करें 2013 से 18 की हुकूमत अगर दोनों तरफ से कोई एक बंदा जवाब देना बंद कर दे। नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। नहीं देखिए बात यह है कि सियासी बयान आपका मौक़िफ़ सब कुछ है, मगर यू आर CM KP, ये आपके कोई चले आपकी बात ठीक है, बाहर निकाल दिया। एक बात कर रहा हूँ मैं भी, ये अच्छी रिवायत नहीं है जो कायम की गई है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारी मीटिंग थी KP हाउस में, और 9 MPs हमारे सिंध से आए थे, और सिंध हाउस में उसको इसलिए कमरा नहीं दिया गया कि उसे कहा दिया गया कि हमें कहा गया है कि आप PTI से ताल्लुक़ है, आपको कमरा नहीं देगा। जब एक तरफ ये होगा तो दूसरी तरफ ये होगा, तो ये दोनों तरफ से। अब आप इसकी वजाहत करें। मैं आपको सर हल्फिया तौर पे कह रहा हूँ कि मैं पिछले कोई 2 महीनों से मेरे गेस्ट आए, मैंने या KP हाउस में या पंजाब हाउस में उनको ठहरवाया है, और जो तरीक़ेकार होता है उसके पे करते हैं। वहाँ चूँकि एक काम इशू चल रहा था काम के हवाले से, और गेस्ट है ये आए अचानक, वो इशू होता है कि उनकी बुकिंग का तरीक़ाकार होता है, लेकिन अगर वो है तो क्या वो गलत है? तो आप सही कर रहे हैं। आपने अभी बात की कि KP के रिवायात हैं, हम उस रिवायात को ना छोड़ें अपने। बिल्कुल ठीक है, नहीं सिर्फ सबकी रिवायत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अच्छी रिवायत आज कायम हुई है। तारक बशीर चीमा साहब ने ज़रताज गुल साहबा के साथ माजरत की है, और अगर ऐसा ही मामला जो है तय करवा दिया जाए गवर्नर KP के और चीफ मिनिस्टर KP के दरमियान, तो बहुत अच्छा होगा, बजाय कि कोई तीसरा फ़र्द आके इनमें मामला ठीक करवाए। अगर दोनों खुद ही मामला तय कर लें तो क्या ही बात है, पता नहीं हो गया नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।